ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی ہے اور 2 روپے 61 پیسے قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. ہندوستان کی راجدھانی دلی میں پیٹرول کی قیمت اب 100 کے پار جا چکی ہے، یعنی 102 روپے کچھ پیسے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ہو چکی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کانگریس کی نیشنل اسپوک پرسن راگنی نائک نے گانا گایا ہے، آپ بھی سنیے اور لطف لیجئے. تو ایسے اچھے دن کسی کے بھی نہ آئے، ایسے اچھے دن کسی کے بھی نہ آئے، مہنگائی آسماں کو چھوتی جائے، پیٹرول ڈیزل بھی سینچری لگائے، بریڈ دودھ کے بھی لالے پڑ جائیں، سلنڈر میں گیس نہ بھر پائے، سونے چاندی پہ بھی ٹیکس لگائے کہ جینا تو محال ہو گیا، کہ جینا تو محال ہو گیا، مہنگائی کا بھوچال ہو گیا، اچھے دن کا اکال ہو گیا. جھوٹ بولیے، جھوٹ بولیے، جھوٹ بولیے. اور آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ دوسرے ایشوز پر، مسائل پر، لیکن اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے. ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری سبسکرپشن لے لیجئے. زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی منتھلی سبسکرپشن کی ریکویسٹ میں کئی دنوں سے آپ سے کر رہا ہوں. یہاں ایک QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ممبرشپ لے سکتے ہیں. ایک خبر آئی ہے مظفر نگر سے. مظفر نگر کا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ہے محمد انس، اور وہ ولاگ بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، کچھ دکانوں کو پروموٹ کرتا ہے. اب پولیس نے اس کی ایک ویڈیو کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا ہے، جیل میں بھیج دیا ہے. اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے الیامین نام کے ایک ہوٹل کا پرچار کیا، اس کے پروموشن کی ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں مظفر نگر کی ایک مندر دکھ جاتی ہے، ایک بھگوا جھنڈا دکھ جاتا ہے. یہ برداشت نہیں ہو سکا پولیس کو یا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ہندو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. انہوں نے پولیس میں کمپلین درج کیا کہ اس نے گوشت کے ساتھ مندر کو دکھا دیا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس پہنچ گیا ہے، ہماری بھاونائیں آہت ہوئی ہے، اس لیے اس کو گرفتار کیا جائے. اور پولیس نے فوراً FIR درج کر لیا، اس کو جیل میں بھیج دیا ہے. اب معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھے کہ مظفر نگر میں شیو مندر ایک لینڈ مارک ہے مظفر نگر کی، اس کو علامت کے طور پر جانا جاتا ہے. اور جب بھی مظفر نگر کی کوئی ویڈیو بنائے گا، کوئی ڈاکومنٹری بنائے گا، تو مظفر نگر کا جو سب سے اہم مندر ہے یا مظفر نگر میں اس شہر کی جس عمارت کو علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اس کو عموماً پیش کیا جاتا ہے، اسٹیبلش کیا جاتا ہے. فرض کر لیجئے اگر کوئی دلی پر کوئی ڈاکومنٹری بنائے گا یا دلی کی تاریخ سے جڑا کوئی معاملہ ہوگا تو یقینی طور پر وہ انڈیا گیٹ کو دکھائے گا، جامع مسجد کو دکھائے گا، لال قلعہ کو دکھائے گا، قطب مینار کو بھی دکھائے گا، اور اس کے بعد وہ دلی سے متعلق تاریخ کو پیش کرے گا. اب انس نے بھی یہی کیا، اس نے مظفر نگر کے ایک ہوٹل کا، ریسٹورنٹ کا پرچار کیا، لیکن اس نے شیو مندر کو دکھایا. میں نے ویڈیو کو دیکھا، 2 سیکنڈ کا صرف سین ہے جس میں مظفر نگر کا مین چوراہا جو شیو مندر کہلاتا ہے وہ دکھ رہا ہے، بھگوا جھنڈا جو مندر پر لگا ہوا ہے وہ دکھ رہا ہے، اور اس کے بعد سیدھے ہوٹل کا سین شروع ہو جاتا ہے. اسی کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا. اسی کو کہتے ہیں جنگل راج، اور اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، جب چاہیے جس کو چاہیے گرفتار کر لیجئے. ایک اور خبر حیدرآباد سے ہے، اور 2 دن سے خبر چل رہی ہے. ایڈوکیٹ محی الدین وقف بورڈ کا مقدمہ لڑ رہے تھے. وقف کی زمینوں پر جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کے خلاف یہ عدالت میں کیس لڑ رہے تھے. اب 2 دن پہلے کا معاملہ ہے، یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے پوری تیز رفتار کے ساتھ اور ان کو کچل کر وہ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے. CCTV کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کتنا دردناک سین ہے. پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے، یہاں پر آ کر گاڑی تیز ہو جاتی ہے. یہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے والی SUV ان کو کچل کر آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ بالکل ہوا میں اڑ جاتے ہیں. تقریباً 10 میٹر کے فاصلہ پر آگے وائٹ کلر کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہاں سے اڑ کر یہ وہاں گر جاتے ہیں. فوری طور پر ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور ہسپتال میں ایڈوکیٹ محی الدین کی موت ہو جاتی ہے. ان کے بیٹے فرحان نے الزام لگایا ہے کہ عالم خان نے وقف کی زمین پر کالج بنا رکھا ہے، ان کے خلاف میرے والد مقدمہ لڑ رہے تھے. اوقاف کی جائیداد کا جو مس یوز کیا جا رہا ہے اس کے خلاف وہ قانونی کارروائی کر رہے تھے.
ये छठा कातलाना हमला था। इससे पहले 6 मरतबा मेरे वालिद पर हमला हो चुका और फाइनली इस हमला में उनकी जान चली गई है। सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया गया है आलम पर। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला है हैदराबाद का। एक खबर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से सामने आई है। गाज़ियाबाद में हिंडन नदी के किनारे मदरसा के कुछ बच्चे एक बोरी लेकर जा रहे थे। बोरी में कुछ सामान था। अब वहाँ पर दिख जाती है एक महिला जिसका नाम है सुनीता दयाल। ये वहाँ की काउंसलर भी है। अब जैसे ही सुनीता दयाल को मदरसा के ये 2 तालिब इल्म एक बोरी में कुछ सामान लेकर जाते हुए दिखे, सुनीता दयाल ने अपने समर्थकों को बुला लिया, वीडियो बनाना शुरू किया और हंगामा किया। ये मदरसे के बच्चे गोश्त लेकर जा रहे हैं और गोश्त ये हिंडन नदी में फेंकने जा रहे हैं, नदी को ये नापाक करने जा रहे हैं। फ़ौरन पुलिस को बुला लिया सुनीता दयाल ने और पुलिस से कहा इन दोनों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करो, इनको लेकर जाओ। पुलिस ने कहा कि पहले इनको डिटेन किया जाएगा, इनके सामान को जब्त किया जाएगा, जांच की जाएगी किस बोरी में क्या है। लेकिन सुनीता दयाल कहती रही नहीं नहीं, इसमें गोश्त है, बीफ है, ये हिंडन नदी में उसको फेंकने के लिए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनिए। अरे इधर आओ यार। नहीं जा तू, अगर ये छोड़ देगा सस्पेंड करवा दूंगी से। उसका नाम देख ले क्या है। बात सुनो। हाँ हेलो, जाएगा ये खाना सस्पेंड करा दूंगी पूरा अगर गड़बड़ हो गई। मैं अभी कमिश्नर से बात कर रही हूँ, पुलिस कमिश्नर से। अभी पुलिस कमिश्नर से बात कर रही हूँ। चलो। ये उत्तर प्रदेश का मामला है और इसी वजह से कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। पुलिस की कोई वैल्यू नहीं है। जो चाहे पुलिस पर दबाव बना ले और पुलिस को जैसे चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर करे। एक और ख़बर सामने आई है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िला से और अंदाज़ा लगाइए हिंदुस्तानियों का। कौशाम्बी में एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक पर बकरा सवार था। कुर्बानी के मौका पर किसी मंडी में बेचने के लिए इन तमाम बकरों को ले जाया जा रहा था। अचानक कौशाम्बी में एक जगह ट्रक पलट गया। ट्रक पलटा तो जो बकरा ट्रक में सवार था वो बाहर निकल गया। अब वहाँ के लोकल लोगों ने बकरा लूटना शुरू कर दिया। हर किसी को लगा कि हमारी बहार आ गई है, माले गनीमत लूट रहे हैं। अब लोकल लोगों ने बकरा लूट लिया, लूट कर उसे अपने घर पहुँचाना शुरू कर दिया। आप इस वीडियो को देखिए, इस सीन को देखिए। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 10 इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कई मरतबा देखा गया किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो जाने के बाद वहाँ उम्मीद ये रहती है कि जो लोकल लोग होते हैं, जो मकामी अफराद होते हैं, वो हादसा के वक्त बचाने का काम करेंगे, रेस्क्यू का काम करेंगे। लेकिन मकामी लोग लूटने लगते हैं, किसी की जेब तलाशते हैं, किसी का पर्स खोजते हैं, किसी का बैग तलाशते हैं और जो सामान मिलता है उसको लेकर ये लोग भागने लगते हैं। और इस तरह के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों की बात है, एक बस पलट गई और जैसे ही बस पलटी, मुसाफिरों को ज़रूरत थी, फौरी तौर पर मदद की, रिलीफ की, हेल्प की, लेकिन लोकल लोगों ने मुसाफिरों को ही लूटना शुरू कर दिया। और ये ताज़ा मिसाल कौशाम्बी की है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कश्मीर से खबर सामने आई है और इस खबर ने दिल को अंदर से ठेस पहुंचाने का काम किया है। कश्मीर के बडगाम ज़िला में 12 साल की एक लड़की के साथ रेप किया गया और रेप के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। और लड़की की जहां से लाश मिली है वहां पर लड़की के हाथ में कुरान मजीद भी था। लड़की मदरसा जा रही थी, कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए लड़की हिफ्ज़ कर रही थी, जल्द ही हाफिज़ा बनने वाली थी। लेकिन बीच रास्ते में यानी घर से मदरसा के दरमियान गुंडों ने, शरपसंदों ने, जानियों ने इस लड़की को किडनैप किया, इसको जंगल में लेकर गए, इसके साथ रेप किया, ज़्यादती की, मार दिया और कुरान भी इसके हाथ में पकड़ा दिया। क्योंकि लड़की जब घर से निकली थी मदरसा जाने के लिए तो हाथ में कुरान लेकर गई थी। अब उन गुंडों को, रेपिस्ट को ये लग रहा था कि शायद इसे मार कर, इसका रेप करके इसके हाथ में कुरान मजीद को रख दिया जाएगा तो लोगों को ये लगेगा कि
یہ خود بخود مری ہے یا کسی نے اس کو اس حال میں مارا کہ قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ لیکن جب میڈیکل کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور مار کر اسے پھینکا گیا ہے۔ اس کے والدین، اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو سنیے۔ وہ لڑکی جو مجھ سے کہتی تھی کہ میں حافظہ بنوں گی، اپنے قوم کا نام روشن کروں گی، اس لڑکی کا حال دیکھیے کیا ہو چکا ہے۔ ریپ کے واقعات بھی ہندوستان میں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس واقعے نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک معصوم لڑکی، 12 سال اس کی ایج ہے، اور کشمیر کے بڈگام ضلع میں وہ قرآن مجید حفظ کرنے مدرسہ جا رہی تھی۔ بیچ راستے میں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کی عصمت دری ہوئی ہے۔ اب رپورٹ یہ ہے کہ پولیس اس پورے معاملے کی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، جانچ کر رہی ہے۔ ملر ٹائمز کی انگریزی ویب سائٹ پر بھی اس کی تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر ہے کوکروچ جنتا پارٹی کے بارے میں۔ کوکروچ جنتا پارٹی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ واپس آ گیا ہے، اور اب کوکروچ جنتا پارٹی نے باضابطہ سڑکوں پر اترنے کا پلان بنا لیا ہے۔ اس دوران کوکروچ جنتا پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور پٹیشن دائر کر کے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کوکروچ جنتا پارٹی کے فاؤنڈر پر، اس کے ذمہ داروں پر FIR درج کی جائے اور CBI کے ذریعے انکوائری کی جائے۔ کہاں سے کوکروچ جنتا پارٹی کی فنڈنگ ہو رہی ہے، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، کن لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے کوکروچ جنتا پارٹی کو، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کوکروچ جنتا پارٹی دیش کے لیے خطرہ ہے، یہ اینٹی نیشنل لوگ ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ضروری ہے۔ کوکروچ جنتا پارٹی پر یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے جو سمرتھک ہیں، ان کے 22 ملین جو فالوورز ہیں، تو ان میں زیادہ تر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کوکروچ جنتا پارٹی کے فاؤنڈر ابھیجیت ڈبکے نے باضابطہ ڈیموگرافی اپنی شیئر کی اور بتایا کہ ہمارے 94% سے زیادہ فالوور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بقیہ صرف 6% فالوور امریکہ، انگلینڈ اور دنیا کے دوسرے دیشوں میں موجود ہیں، اور یہ بھی وہی لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لیکن یہ اوریجنل انڈین شہری ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایک بار پھر آخر میں گزارش ہے، ملر ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔